يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اس لیے کہ مسلمان صحابہ کرام اس بات کو یہ سمجھتے تھے کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے، اور ایک ایک قادیانی مرزائی جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تو گستاخوں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ رواداری والا معاملہ برتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے گستاخوں کا قلعہ قمع کیا، جن لوگوں نے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کیا ہے۔ ایک سندھ کا واقعہ ہے، حاجی مانک رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے تھے، ایک قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب قادیانی مرزائی نے گستاخی کی تو وہ حاجی مانک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر کے تھانے جا کر پیش ہو گئے۔ اور جب تھانے پیش ہوئے تو وہ تھانے دار جو تھا وہ سید زادہ تھا، اور اس کی بیوی بھی سید زادی تھی۔ تو اس کی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میرا ایک مہمان تمہارے پاس آیا ہے، جب تک وہ مہمان تمہارے پاس رہے اس کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور حاجی مانک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو تھانے میں پیش کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حج بھی کیے ہیں، میں نے عمرے بھی کیے ہیں، میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے بڑے بڑے وظیفے کیے ہیں، کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ جب سے میں نے گستاخ کو قتل کیا ہے میری کوئی رات بھی خالی نہیں جاتی، مجھے ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔